آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. عيطش يا زلمه، كلنا شهداء، كلنا شدوا حيلكم، كلنا في سبيل الله. احنا ليش عايشين؟ 70 واحد من اهل بيته، ل 70 واحد بتشفى. كرهان؟ مش خساره في ربنا، الله خلقنا والله بياخذنا، الله يفعل ما يريد، واحنا الحمد لله صابرين صابرين وبنرضى قضاء الله وقدره. لك انت والله ابني الكبير عمره 22 سنه، قبل هيك صار شغلك خير؟ والثاني ولد الله يرحمه الفاظ بنت فاصل، قلت لها مسامحك تحجب ومسامحك في نفس اليوم، والله في نفس اليوم، عمره 3 سنين. الله يصبرك. قال الحمد لله احنا. اب یقین کریں اس ویڈیو کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد آ گئی. کس طرح سے جب صحابہ کرام کی قصے اور قربانیوں کے اور بہادری کے جب قصے سنتے تھے تو ایسے کبھی کبھار ایسا گمان ہوتا تھا کہ یار کیا واقعی کوئی بھی انسان اس طرح سے صبر کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، بہادری اور جرت مندی کا اظہار کر سکتا ہے. جس طرح سے صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہیں، تو آج یقین کریں اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے احساس ہو گیا کہ واقعی میں اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا تو یقین کریں یہ سب کچھ کرنا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر ہمیں مارا جا رہا ہے، اگر ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ہمیں شہید کیا جا رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. وہ کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی شہید جو ہے اپنے گھر والوں کے 70 فیملی ممبرز کو جو ہے ان کی سفارش کرے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، کیونکہ مرنا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کو ویسے بھی ہے. تو اس پہ حالانکہ اور اچھا لگ ایسے رہا تھا کہ ایک رینڈم گیا ہاسپٹل میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، لیکن اس کو ایک نوجوان لڑکا اور ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے شہید کر دیا گیا. ایک ہی دن میں 2 بچے اس کے شہید کر دیے گئے. اب یہ کہنے سننے میں بڑی آسان لگتی ہے باتیں. آپ دیکھیں ہمارے ریجن میں جس طرح سے کسی کی اگر طبعی موت بھی ہو جاتی، کسی کے بچے کی، کسی فیملی ممبر کی، تو لوگ اتنی آہو بکا کرتے ہیں، اتنا رونا پیٹنا ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ گلے شکوے کرنے، کفریہ کلمات جو ہے نا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ حالانکہ طبعی موت ہوتی ہے. تو سوچے اگر کسی کا ناحق قتل کر دیا جائے تو اس پہ تو صبر ہی نہیں آتا. یہاں ان کو پتہ ہے کہ ان پر ناحق، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے، بچوں اور عورتوں میں بلا تفریق سب کو قتل کیا جا رہا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں جو سو کالڈ ان کے جو ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ ان کے ہاسٹیجز کو جب واپس کر رہے ہیں تو ان کے سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا انہوں نے بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم قرآن والے، ہم عورتوں اور بچوں کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور انہوں نے ہمیں میڈیسن دی، ہمیں بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا. یہ ایمان والوں کے احوال ہے. عرب کو ہم لوگوں نے ہمیشہ بہت برا بھلا کہا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے یاش قوم ہے. اور لیکن یقین کریں جتنا ان کے بچوں میں یا ان کے جو عورتوں، بچوں اور مردوں میں جتنا اسلام کو اور آخرت کو اور قرآن کے حوالے سے ان کو کلیئر میں نے دیکھا ہے نا، یقین کریں اور کسی کو نہیں پایا. ان کے بچے کو پتہ ہے کہ قیامت ہے، آخرت ہے، مرنا ہے. ہم لوگ اتنے ایمان کے دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے ہمارے احوال تو ہم سب کو پتہ ہے. خیر اللہ پاک جو ہے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی طرح سے پوری امت ایک جگہ جمع ہو کے ہم ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کر سکیں. اگر ویڈیو سمجھ آئے پلیز لائک دا ویڈیو، شیئر.